ذکر کا طریقہ بھی رب ذوالجلال نے الگ بتا دیا. فرمایا وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا، اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل کے اندر عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ دون الجہر، آواز نہیں لگانی، صبح شام یاد کرنا ہے، اور اپنے آپ کو غافلین میں بھی شمار نہیں کرانا. تو یہ ذکر کا طریقہ ذکر خفی کا پوری اس آیت کے اندر واضح ہو جاتا ہے. اب یہ سمجھنا ہے کہ ذکر خفی آخر کریں کتنا. دیکھیں زبان تو تھک جائے گی، ہاتھ اگر کسی کام میں، نماز کتنی دیر بندہ پڑھ سکتا ہے، آخر کہہ رہے تھک جائے. رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالیٰ وہ ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنے والی خاتون ابھی تک تو نظر نہیں آئی، لیکن وہ بھی تھک کے سوتی تھی. کہتے ہیں میری کمر ٹوٹنے لگ جاتی تو میں کمر مصلے پہ ہی سو جاتی تھی، اور پھر اپنا گریبان پکڑ کے کھڑی ہو جاتی تھی اور اپنے آپ کو کہتی تھی کہ رابعہ تجھے رب نے اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا کہ سو جا، بلکہ سونے کے لیے تو قبر کا مقام بھی ہے، جنت بھی موجود ہے. ابھی رب کو منانے کا وقت ہے، رب کو منا لے. پھر کھڑی ہو جاتی اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتی. تو اس لیے نماز میں بھی بندہ تھک جاتا ہے. کتنی دیر تلاوت کرے گا، آخر تھک جاتا ہے. کتنی حج کرے گا، طواف کرے گا، تھک جاتا ہے. کتنی روزے رکھے گا، تھک جاتا ہے، بوڑھا کمزور بھی ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا کہ نہ تھکنے والی چیز اگر بندے کے پاس ہے تو وہ صرف دل ہے جو تھکتا نہیں ہے. آنکھ تھک جاتی ہے، زبان تھک جاتی ہے، ہاتھ پاؤں تھک جاتے، جسم تھک جاتا ہے، لیکن قلب نہیں تھکتا. اس لیے نہ تھکنے والی چیز کو فرمایا تم ذاکر بناؤ. پھر اسی کا دیکھو تو صحیح، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والے لوگوں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو. یعنی کثرت تو صرف دل سے ہی ہو سکتی ہے، پھر گنتی تو کر نہیں سکتے. وہ دل ہی ہے جس کی ہم دھڑکنیں گن نہیں سکتے. اگر آپ 1 منٹ کی دھڑکنیں گنے تو 100 سے بھی بڑھ جاتی ہیں انسانوں کی دھڑکن دل کی. تو پھر 24 گھنٹے کا اندازہ لگائیں کہ کتنی دفعہ یہ بندے کا دل دھڑکے گا 24 گھنٹے میں. پھر اپنی زندگی کی کیلکولیشن ساری کر لیں. اگر ایک دفعہ دل کو ذاکر بنا دیا تو تمہارا اعمال نامہ تو اتنی نیکیوں سے بھر جائے گا کوئی حد شمار ہی نہیں ہے کہ تمہاری نیند میں تو دل دھڑکتا رہتا ہے، تو نیند میں بھی تمہارے دل کی عمل سے، دل کے ذکر سے ثواب ملتا رہے گا. اب اتنی بڑا ذکر کرنے کے بعد رب ذوالجلال فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، میرا بندہ تو مجھے یاد کرے گا تو میں تیرا رب تجھے پھر میں بھی یاد کروں گا. یاد کی یاد ہے. اب دنیا میں یہ دستور ہے تو لوگ کہتے ہیں تیری شادی تھی مجھے یاد نہیں کیا، بیٹا ہوا مجھے نہیں بتانا تھا، تیرا رشتہ ہوا مجھے بھول گیا، یا تیرا تعلق نہیں تھا تو میرا دوست بھائی نہیں تھا. بندہ آگے مسکرا کے ٹالتا ہے، کہتا ہے بس تو نے مجھے بھلا دیا پھر میں نے بھی تجھے بھلا دیا. یہ دستور ہے دنیا کا. لیکن رب ذوالجلال فرماتے ہیں اذا ذکرتنی ذکرتک، میرا بندہ جب تو مجھے پکارتا ہے تو میں تجھے پکارتا ہوں. وَإِذَا نَسِيتَنِي، ٹھیک ہے تو اگر مجھے بھول بھی جائے گا، ذکرتک، میں تیرا رب تجھے کبھی نہیں بھولوں گا، پھر بھی یاد رکھوں گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اولاد ماں باپ کو تو بھول سکتی ہے لیکن ماں باپ اپنی اولاد کو کبھی نہیں بھولتے. مخلوق تو خالق کو بھول سکتی ہے لیکن خالق اپنی مخلوق کو کبھی نہیں بھلاتے. تو اس لیے اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے، اللہ کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. ذکر خفی ہے، ذکر قلبی ہے. طبیعت میری خراب تھی اور میں نے چند گزارشات آپ کی محبت میں کر دی ہیں. دعا کریں اللہ صحت دے. مسلسل سفر ہیں، اسفار ہیں، کبھی کہاں کبھی کہاں. تو اللہ ہمت بھی دے، اللہ قوت بھی دے، اللہ صحت بھی دے، اور اللہ اس کو قبول بھی فرمائے. ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ اٹھا کے منہ پہ مار دے. ہم کیا کریں گے، ہم کہاں جائیں گے. یہاں تو چلو نظر آتا ہے کچھ جس سے دل رنجیدہ ہو جائے اسے آنکھیں جھکا کے نکل جاتے ہیں، منہ چھپا کے نکل جاتے ہیں، راستے بدل لیتے ہیں. قیامت کا دن تو ایسا نہیں ہوگا. وہاں تو اللہ کے سامنے ٹھہرنا پڑے گا، اپنا چہرہ اللہ کے سامنے رکھنا پڑے گا، دکھانا پڑے گا. قیامت کی بھی تھوڑی سی فکر کر لے، آخرت کی فکر کر لے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں کتنی تمہیں ایک سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اللہ کے عدل کا. جب ہمارے اور آپ کے اعمال تلیں گے، ایک بندے کا عمل تلے گا اعمال نامہ،
تو اس کا وزن جو نیکیوں کا گھٹ جائے گا، گناہ بڑھ جائیں گے۔ اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیں گے اٹھاؤ اور اس کو پھینکو جہنم میں۔ وہ اٹھائیں گے فرشتے، گھسیٹیں گے، چلو اوندے منہ۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی نظر پڑے گی، آقا علیہ السلام کو بلائیں گے، دیکھو آپ کا امتی ہے، فرشتے اسے گھسیٹے جا رہے ہیں جہنم میں ڈالنے کے لیے۔ وہ فرشتوں کو روکیں گے، کیا قصور ہے میرے امتی کا، اس کو کیوں جہنم میں گھسیٹا ڈالنے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب، ہم تو اس سے آزاد ہیں، یہ سوال آپ اپنے رب سے کریں جس نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم تو اللہ کے امر کے تابع ہیں، ہمیں نہیں پتا اس کا کیا معاملہ ہے، اللہ کو پتا ہے، بس آپ اللہ سے پوچھ لیں کہ اللہ نے کیوں حکم دیا اسے جہنم میں ڈالنے کا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب ذوالجلال کے پاس آ کے فرمائیں گے یا اللہ میرے اس امتی کا کیا قصور تھا کہ آپ نے اس کے لیے جہنم کا حکم دے دیا؟ اللہ فرمائیں گے دوبارہ وزن کر لیتے ہیں، اس کا عمل ترازو نیکیوں کا کم ہو گیا تھا، دوبارہ تول لیتے ہیں، بلاؤ واپس آ گیا، دوبارہ اس کو اعمال کو تولو۔ جب اعمال تلنے لگیں گے وہ ویسے ہی کم ہو جائیں گے نیکیاں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جیب مبارک سے ایک پرچی کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے، فرمائیں گے خالی ترازو میں رکھو۔ جب رکھا جائے گا تو وزن دار بھی ہو جائے گا اور بندے کا چہرہ چمک اٹھے گا خوشی سے، اور بندہ پوچھے گا کہ آپ میرے خیر خواہ کون ہیں اس میدان میں وقت میں، جبکہ میں تو ابھی جہنم میں پھینکا جانے والا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میں تیرا محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میری کون سی نیکی آپ کے پاس تھی؟ فرمایا جو تو میرے پر درود و سلام پڑھتا تھا، اللہ میرے پاس بھیجتے تھے، میں نے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا تھا، آج مشکل میں تیرے حوالے کر دی۔ میں نے پھر کل بڑا غور کیا اس بات پہ، تو مجھے اتنی بات پیاری سمجھ آئی کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں یا قرآن پڑھتا ہوں یا دین کا کوئی کام کرتا ہوں، یہ ساری نیکیاں فرشتے اٹھا کے اثر کے بعد اللہ کے پاس لے جاتے ہیں عرش پر۔ کوئی قبول ہو گئی تو واپس منہ پہ مار دی گئی، مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کوئی معلق ہو جاتی ہیں، لیکن یہ درود پاک والی ایسی نیکی ہے اوپر بھی جاتی، مدینے کو جاتی ہے، گنبد خضرا میں جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ لوگ جب میرے اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں تو فرشتے متعین ہیں جو وہاں سے ان کے الفاظ منہ سے ابھی ختم نہیں ہوتے کہ میرے گنبد خضرا میں پہنچا دیتے ہیں۔ ایک بندہ قیامت کے دن عمل تلے گا تو نیکیوں کا وزن ہلکا ہو جائے گا، تو اللہ پاک اپنے عرش کے نیچے سے ایک پرچی نکال کے رکھیں گے، جب وہ کھلے گی پرچی تو لکھا ہوگا بیچ میں اللہ، زور سے کہو، زور سے کہو، زور سے کہو اللہ۔ یہ ایک دفعہ کا نکلا ہوا اللہ پرچی میں، وہ اللہ فرمائیں گے دیکھو جب تو ذکر خفی کرتا تھا ان سے بھی مخفی تھا جو کرامن کاتبین تھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذکر الذی لا تسمع الحفظہ۔ دیکھیں پوری ذکر کی ایک تفسیر ہے جس کو یہ دونوں فرشتے نہ سنتے ہیں نہ لکھتے ہیں۔ یزید الذکر الذی تسمع الحفظہ، بڑھ جاتا ہے اجر و ثواب جس کو یہ سنتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں، 70 ضعفا، 70 گنا اجر و ثواب اس کا بڑھ جاتا ہے۔ پر میں نے سنا قلب والے ذکر کو اور اپنے عرش کے نیچے اس کو محفوظ رکھا، آج میرا بندہ مشکل میں آ رہا تھا تو میں نے اس کو عطا کر دیا۔ یعنی ذکر اللہ کے پاس، فرشتوں سے بھی دور، اور درود پاک کملی والے کے پاس۔ تو اس لیے ذکر بھی کریں اور درود پاک بھی پڑھیں۔ تو میں توبہ کے کلمات آپ کے سامنے دہراؤں گا، آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے توبہ کے الفاظ، اور اس کے بعد ذکر ہوگا اور دعا ہوگی۔ تمام ساتھی جو ہم سے بیعت ہیں وہ بیعت کی تجدید فرما لیں، جو بیعت ہونا چاہیں تو وہ نیت فرما لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت مل جائے گی۔ جو کسی اور بزرگ سے سلسلے میں بیعت ہیں ان کی بیعت ہرگز نہیں ٹوٹے گی۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من كل ذنب وأتوب إليه، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت،
یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ رب ذل جلال نے قبول اور مقبول فرما کے میرے آپ کے گناہ جملہ مٹا کے ان کے بدلے میں نیکیاں بھی عطا فرما دی، اور جنہوں نے بیعت کی نیت کی ان کو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مبارک ہو۔ فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرے کلمہ شریف کی، عصر کی نماز کے بعد پہلے کلمہ شریف کی، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار، 5 بار نمازوں کے ساتھ تسبیحات پڑھیں اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ اب آخری نصیحت ہے اور وصیت ہے، زندگی ہوگی تو پھر ملاقات ہوگی کہ آج کے بعد پاکیزہ زندگی گزاریں، کیونکہ ابھی تک میں نے اور آپ نے زندگی کا لطف نہیں اٹھایا، مزہ نہیں اٹھایا۔ میں کہتا ہوں کہ زندگی کا لطف اٹھاؤ اور خوب عبادات کا مزہ اٹھاؤ، دعاؤں کا مزہ، سجدوں کا مزہ، نیکیوں کا مزہ، تلاوت کا، ذکر کا۔ تو 2 باتوں کا اہتمام کریں یا خیال کریں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا اور آج کے بعد حرام بھی نہیں کھانا، یعنی سچ بولنا ہے اور حلال کھانا ہے۔ انشاءاللہ زندگی کا مزہ آ جائے گا۔ اللہ پاک ان گزارشات کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ میری آپ کی ملاقات کو بھی اللہ ہماری بخشش نجات کا ذریعہ بنائیں۔ اب تمام ساتھی تھوڑی دیر کے لیے ذکر و مراقبہ فرما لیں، آنکھیں بند فرما لیں، زبان تابع سے لگا لیں، گردن جھکائیں دل کی طرف اور دل کو متوجہ فرمائیں رب ذوالجلال کی طرف، اور یہ خیال جما کے بیٹھیں کہ اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اثر سے میرے دل پہ ہو رہا ہے، اور میرے دل کے دھڑکن میں آواز آ رہی ہے اللہ 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 والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین۔ یا اللہ اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ اس پورے تسلسل کو قیامت تک جاری و ساری فرما، حاضرین کے اوپر خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، یا اللہ سب کو نسبتوں کا نور عطا فرما، یا اللہ فیضان کو جاری فرما، قلوب کو روشن و منور فرما، مردہ دلوں کو زندہ فرما، غافل دلوں کو بیدار فرما، اجڑے دلوں کو آباد و شاد فرما، یا اللہ اس پروگرام کے ثواب و برکات پورے علاقے پہ نازل فرما، یا اللہ پورے وطن پاکستان پہ نازل فرما، پورے عالم اسلام پہ نازل فرما، یا اللہ پورے عالم اسلام کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، اور ہمارے وطن پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما، ملک کے کونے کونے کو آسمانی تحفظ عطا فرما،
یا اللہ بیماروں کو صحت یاب فرما، پریشانوں کی پریشانیاں ان سے دور فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، اتنی بچے زیر تعلیم ہیں کامیابی سے ہمکنار فرما، ان کے مستقبل کو روشن و منور فرما، والدین کو ان کی خوشیاں نصیب فرما، ہمارے اسفار کو پرامن بنا، پرکیف بنا۔ یا اللہ ہمارے عزیز مولوی محمد عدنان صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی نانا جان کا بھی سایہ سلامت فرما، اس مسجد کے جتنی یا اللہ بنیاد رکھنے والے، فکر کرنے والے، خدمت کرنے والے، سب کو جزا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری التجا کو، دعا کو قبول و مقبول فرما۔ بہت سے علماء موجود ہیں یا اللہ، بہت سے صلحاء موجود ہیں یا اللہ، ان کی دینی خدمات کو قبول فرما، یا اللہ ان کو حوادثات زمانوں سے محفوظ فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اور عزتوں میں اضافہ فرما، عزتوں کے آ جانے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، استغنا آ جانے کے بعد محتاجی اور مفلسی سے بچا، ہدایت آ جانے کے بعد گمراہ ہونے سے محفوظ فرما۔ ہمارے پیارے حبیب الاسلام کی ساری امت کی مغفرت فرما، ساری امت سے گناہوں سے مولا درگزر فرما، ساری امت کی بخشش فرما، ساری امت کو آپ کا یا اللہ دیدار نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ذریاتہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔